السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں۔ جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا، لہٰذا ہمیں آج نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ قیامت کے دن اعمال کے بدلے کا دن ہے، تو آج ہم انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھیں گے، آفات سے متعلق علامات قیامت کہ کون کون سی آفتیں آنے والی ہیں قیامت کے آنے سے پہلے، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے خسف، مسخ اور قذف۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخری حصے میں خسف ہوگا۔ خسف ہوتا ہے زمین میں دھنسا دیا جانا، یعنی زمین سپلٹ اپارٹ ہو اور پھر جو بھی اس پہ بلڈنگ ہے یا گھر ہے یا انسان ہے یا گاڑیاں ہیں وہ زمین کے اندر سنک ہو جائیں اور اندر زمین ان کو سوالو کر لے، اندر دھس جائیں۔ اور اس طرح کی کئی آپ کو یوٹیوب پر ویڈیوز بھی مل جائیں گی جس میں آپ دیکھیں گے کہ تیز رفتار سے گاڑیاں جا رہی ہیں اور آگے ایک دم زمین پھٹی ہے اور وہ سڑک پار کرنے کی بجائے اس کے اندر گرتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اس کی منزل تک پہنچیں گے یا اس کے درمیان میں کہیں اٹک جائیں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ یا ان کے مکانات یا گاڑیاں یا جانور یا انسان یا بستیوں کی بستیاں زمین کے اندر سنک ہو جائیں۔ اور دوسرا ہے مسخ، چہرے کا مسخ ہونا، یعنی شکل بگڑ جانا، بندر یا خنزیر بنا دیا جانا، یہ بھی ہوگا۔ اور تیسرا ہے قذف، آسمان سے پتھروں کی بارش کا واقع ہونا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب فسق و فجور ظاہر ہوگا، یعنی جب برائیاں بہت عام ہو جائیں گی اور باوجود اس کے کہ اس معاشرے کے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے لیکن سبھی ڈوبیں گے، اور پھر قیامت کے دن ہر ایک اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ریسنٹلی، یعنی 2019 ہی کی بات ہے شاید، کہ باقاعدہ ایک شہر میں، شاید اٹلی کا تھا یا کہاں، پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور اس کی باقاعدہ خبر بھی آئی تھی۔ مجھے ایگزیکٹلی شہر کا نام اس وقت یاد نہیں، لیکن بہرحال یہ ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے اولے پڑتے ہیں تو وہ بھی پتھروں سے کچھ کم نہیں ہوتے، بعض اوقات اتنے بڑے بڑے اولے گرتے ہیں کہ وہ گاڑیوں کو اور گھروں کو اور مویشیوں کو، جس چیز پہ وہ پڑتے ہیں اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے پتھروں کی بارش کے بارے میں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اے انس، لوگ کئی شہر آباد کریں گے، نئی نئی بستیاں بنیں گی، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہوگا۔ اگر تم اس کے پاس سے گزرو یا اس میں داخل ہو تو وہاں کی سباخ یعنی کلر زدہ زمین جس میں وہ نمکیات ہو جاتی، وہ اگاتی کچھ نہیں، اور قلعہ گھاس والی زمین سے دور رہنا، اس کے بازاروں اور اس کے امراء کے دروازوں سے بھی بچنا، ان کے امیروں کے گھروں تک نہیں جانا، اس کے اطراف و جوانب کو اختیار کر لینا، یہ سائڈ پر رہنا۔ بلا شبہ اس زمین میں خسف یعنی زمین میں دھنس جانا، پتھروں کی بارش اور زلزلے ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو رات سلامتی سے گزاریں گے مگر صبح کریں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ تو آپ نے اسپیسیفکلی شہر کا نام بھی جو اس وقت دنیا میں
نہیں تھا کہ بعد میں ایک شہر اس نام سے بسایا جائے گا اور اس میں یہ واقعات پیش آئیں گے۔ تو سباخ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے ایسی جگہوں کو کہتے ہیں جو کھاری ہوتی ہیں، جہاں پانی نہیں ٹھہرتا، یا یہ ہے کہ کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ جہاں اگر بارش وغیرہ ہو تو پانی زمین کے اندر جذب نہیں ہوتا۔ اور قلعہ جو ہے وہ گھاس جو دریا کے کناروں پر ہوتی ہے، وہ جگہ جہاں لوگ کشتیوں کو باندھ کر لنگر انداز کرتے ہیں۔ اور امراء کے دروازوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ساتھ نہ دینا، ان کے ساتھ آنا جانا نہیں رکھنا، کیونکہ وہ ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہوں گے، تو ظلم کرنے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا۔ اور خسف کا مطلب ہے زمین میں کسی چیز کا گرنا یا اترنا، یا زمین کے اوپر والے حصے کا اندر چلے جانا۔ اور قذف ہے پتھر پھینکنا یا اسی طرح کی کوئی اور چیز آسمان سے پھینکنا، جیسے اولے وغیرہ ہو گئے۔ اور اسی طرح بمبارڈمنٹ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بامز کا گرنا کسی شہر پر۔ اور رجف کہتے ہیں شدید زلزلے کو۔ ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی زلزلوں کی کثرت کے بارے میں آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین اٹھ نہ جائے گا، یعنی دین پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے لوگ بہت کم ہی رہ جائیں گے، یعنی لوگوں کے سینوں میں نہیں رہے گا۔ اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی۔ تو زلزلوں کی کثرت اور علم دین کا اٹھ جانا، یہ دو چیزوں کے اندر ایک معنوی اور حسی آپس کی مشابہت بھی ہے۔ جس معاشرے کے اندر علم والے نہیں ہوتے وہاں ایک ٹربولینس ہوتی ہے، بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، اور وہ ایک طرح سے زلزلوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زلزلے ایک تو حسی زلزلے ہیں اور ایک معنوی زلزلے ہیں کہ جو لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں، اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص علم سے محبت نہیں کرتا، جس کو علم کی قدر نہیں، جس کا علم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اس کی زندگی بھی زلزلوں جیسی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زمین کا ہلنا اور پہاڑوں کا اور مکانوں کا اور ہر چیز کا ہل کے رہ جانا۔ پھر زلزلوں کے کچھ سال بھی ہوں گے جن میں زیادہ زلزلے آئیں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، سلمہ بن نفیل السکونی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے پاس کبھی آسمان سے کھانا بھی لایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کس چیز کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا ہانڈی میں۔ اس نے کہا کیا آپ سے اس میں سے کچھ بچ بھی گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا پھر کیا ہوا اس کھانے کا؟ فرمایا وہ اوپر اٹھا لیا گیا، یعنی واپس چلا گیا، اور میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں بھی اٹھا لیا جاؤں گا۔ اب آپ کے سکھانے کا طریقہ دیکھیے کہ ایک شخص سوال پہ سوال کر رہا ہے، پوری طرح متوجہ ہے، کریوسٹی اس کے اندر کریٹ ہو چکی ہے، اس موقع پر آپ اس کو سکھاتے ہیں کہ وہ کھانا تو گیا، میں بھی چلا جاؤں گا، اور تمہارے اندر قیام کرنے والا نہیں ہوں، ہمیشہ نہیں رہوں گا، اور تم بھی میرے بعد یہاں ٹھہرنے والے نہیں، تم بھی چلے جاؤ گے، تم بھی میرے یہاں ٹھہرنے والے نہیں مگر بہت کم مدت، بلکہ تم یہاں ٹھہرو گے یہاں تک کہ کہو گے کہ کب، یعنی کب جانا ہوگا، اور تم گروہوں میں بٹ کر آؤ گے، یعنی مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت ہو جائے گی، تم میں سے بعض کو فنا کرے گا، یعنی ایک دوسرے کے خلاف لڑو گے بھی، اور قیامت سے پہلے سخت قسم کی وبائی ہلاکتیں ہوں گی، وباؤں سے لوگ ہلاک ہوں گے، اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ اب یہ زلزلے حسی اور معنوی دونوں ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وبا آتی ہے تو قیمتی جانیں بھی چلی جاتی ہیں اور کاروبار بھی بند ہو جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک عجب بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سنن نبی داؤد کی روایت میں زلزلوں اور مصیبتوں کے بارے میں آتا ہے۔ ابن زغبن الایادی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ میرے ہاں مہمان بنے تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیدل روانہ فرمایا تاکہ کوئی غنیمت حاصل کر کے آئیں، پس ہم واپس آئے، ہمیں کوئی غنیمت نہ ملی۔ آپ نے مشقت اور غمی کے آثار ہمارے چہروں پر دیکھے تو کھڑے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، انہیں میرے سپرد نہ کر دے
کہ میں ان کی کفالت سے عاجز رہوں، یعنی میں اتنے سارے لوگوں کو سنبھال نہیں سکوں گا کہ ان کی ساری ضروریات پوری کروں، اور نہ انہیں ان کی اپنی جانوں کے سپرد کر دے کہ اپنی کفالت سے عاجز رہیں، کہ یہ خود بھی اپنے لیے کچھ ارن نہ کر سکیں، اور نہ انہیں لوگوں کے سپرد کر دینا کہ وہ اپنے آپ کو ہی ترجیح دینے لگے ہوں، یعنی ان کو حقیر سمجھے۔ کتنی زبردست دعا ہے، اور سب سے ہی ہاتھ اٹھا لیا گیا، نہ میں کہ ٹیک کیئر کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، نہ یہ اپنی خود کر سکتے ہیں جب تک تو ضروریات پوری نہ کرے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، کوئی ایک فرد ہو یا ایک جماعت ہو، جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو انسان کسی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا، حتیٰ کہ اپنی فیملی کا، اور خود اپنے آپ کا بھی نہیں رکھ سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک میرے سر پر رکھا اور فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس یعنی شام تک پہنچ گئی ہے تو زلزلے آنے لگیں گے، مصیبتیں ٹوٹیں گی، یعنی ایک طرف دور دور تک اسلام پھیل جائے گا اور دوسری طرف اس کے ساتھ پریشانیاں بھی آئیں گی، اور بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، اور قیامت اس وقت لوگوں کے اس سے زیادہ قریب ہوگی جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر پہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک کا وقفہ بہت کم ہے بنسبت اس کے جب سے آغاز ہوا دنیا کا۔ تو یہاں پر یہ جو غنیمت حاصل کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ مراد یہ تھی کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر دے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے؟ نہیں، کوئی شخص انفرادی طور پر اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہ نکلے اللہ کے راستے میں۔ ہاں، اگر ایک امیر المومنین جو متفقہ طور پر جس کو ایک لیڈر مانا گیا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن تھی، اگر وہ کسی ایکسپیڈیشن کے لیے بھیجتا ہے تو اس میں اگر وہ ان کو موٹیویشن دیتا ہے کہ تم جاؤ، تم اللہ کا کام کرو، تمہیں غنیمت بھی ملے گی، تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، تو وہ اور چیز ہے۔ یہاں نیت خراب ہونے کی بات نہیں، اور نہ ہی یہ اس کے اگینسٹ جاتی ہے بات، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ حقیقت میں تو اللہ کے دین کی گواہی دینا ہی مقصود ہے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ مطلب یہ کہ حالات کیسے بھی ہوں، تم اپنی معیشت سے بھی پریشان ہو، تمہارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، تمہاری کوئی کفالت کرنے والا بھی نہیں، اپنا کام نہیں چھوڑو، اپنے مقصد سے لگے رہو، اسی میں سے اللہ تعالیٰ کشائش پیدا کر دے گا۔ اور چونکہ یہ آپ خود فرما رہے ہیں، اس لیے آپ کسی بھی طرح کی موٹیویشن دے کے اپنے لوگوں کو بھیج سکتے تھے۔ جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے کا سب سے بڑا مقصد تو اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے فائدے بھی انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ تو مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، مقصد اپنے یعنی کہ دین کی خدمت ہونا چاہیے، اور اسی نیت سے انسان نکلے۔ اور یہ ہے کہ جیسے عام طور پر یہ کیا جاتا ہے نا کہ جب جیسے بچوں کو نماز کے لیے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کے پیٹ میں درد تھی تو آپ نے کہا کہ نماز سے مدد لو، تو اب وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا نماز صرف مصیبتوں کا علاج ہے یا تکلیفوں اور بیماریوں کا علاج ہے اس لیے نماز پڑھے؟ یہ مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہل جل کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، تو یقین رکھے کہ اس کے ساتھ خیر بھی آئے گی۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے توڑ کے بیٹھ جانے سے، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جانے سے کام نہیں چلتا۔ یعنی بعض اوقات ہم ایک اپنے آپ کو وہ دے لیتے ہیں نا، ایک یعنی اپنے یعنی سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دل تو بہت کرتا ہے کچھ کریں، پر کیا کریں، حالات ہی اجازت نہیں دیتے، صحت اجازت نہیں دیتی، گھر کی بہت مصروفیت ہے، کاروبار کی بہت مشکلات ہیں، اب ان ساری چیزوں میں سے کہاں سے وقت لائیں؟ نہیں، حالات جیسے بھی ہوں انسان اپنی حد الوسع کوشش کر کے جو کام اس کے ذمے ہے وہ کرتا چلا جائے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم آئیں گے۔
لیکن پہلا قدم انسان ہی کو اٹھانا ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو آخرت تو بنے گی ہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کریں گے. پھر یہ ہے کہ قیامت کا دن بذات خود ایک بہت بڑا زلزلہ ہے. سورۃ الحج کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. یعنی اس زلزلے کے بعد پھر کسی کو جینے کا ہوش نہیں رہے گا، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اسی سے لفظ سکرات الموت بھی ہے، موت کی بے ہوشیاں. تو انڈیویجولی جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس پہ بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور قیامت کے دن جب لوگ زلزلہ آنے پر اکٹھے مریں گے تو اس وقت بھی ان پر ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی، جس کو نفخۃ الصاعق بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے اور ہمیشہ ہمیں بڑی بڑی مشکلات سے بچا لے، چھوٹی اور بڑی سب. تو یہ ہیں آفات سے متعلق کچھ نشانیاں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں نمبر 12 پہ، ہم انشاءاللہ کچھ آپ کے ریفلیکشنز لیں گے کہ ابھی تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو. جی استاذہ جی، مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ ساری جو پیشن گوئیاں ہیں، اسپیشلی جو اس کی خصف کی بات ہوئی، تو اس پہ تو ہم آنکھیں بند کر کے ہمیں اس لیے یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے دور میں تو کتنے شہر خدائیوں میں ملے ہیں پورے کے پورے جو دھنسے ہوئے تھے، تو اس سے بھی ہمارا ایمان کو جو ہے وہ بات زیادہ ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ یہ تو ہو چکا. اور پھر وہ آثار ڈسپلے پر بھی ہیں، جیسے موہنجو دڑو ہے، وہ شہر کھدائی کے دوران جو ملا، ان کے پاٹس، برتن، ان کی انڈسٹری، ان کے گھر، ان کے سڑکیں، بازار، ان کا لائف سٹائل، وہ سارا اس میں سے نمایاں ہے، اور کس طرح اتنی بڑی تہذیب جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی. ایگزیکٹلی. اور عرصہ دراز تک لوگوں کی نگاہوں سے بھی اوجھل رہی. ابھی جیسے جیسے ریسرچ ہوتی ہے تو پتہ چلتی ہیں باتیں کہ ان کا سورج سسٹم ہمارے آج کے سورج سسٹم کی طرح سے تھا. اتنی باریکیاں، جیسے اتنی باریکیاں دیکھ لی. اور یہ کوئی ایک انڈیویجول نہیں، کوئی گاڑی چلی گئی، اب انسان چلا گیا، پورا شہر جو ہے وہ اس میں سے نکلا. اور جب زلزلے سے خسف ہوتا ہے تو آپ دیکھیں درخت اور جانور اور ہر چیز نیچے چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ناہید کو دیجیے. جی استاذہ، میں یہ آپ نے جو بتایا نا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم دین نہ اٹھ جائے، تو کتنا جو آپ نے کمپیئر کیا کہ زندگی میں زلزلے آتے ہیں، تو اگر علم دین نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے قیامتیں گزر جاتی ہیں، زندگی، موت، پریشانیاں، تو کچھ لوگ بالکل اتنا زیادہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ ان پر قیامت ٹوٹ گئی ہو. تو میں وہی کہتی تھی کہ علم دین جو ہمیں وہ اسٹیبل رکھتا ہے اور بالکل ہمیں ہوش مند رکھتا ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا یہ پوائنٹ.
استاذہ شروع میں جب بتایا گیا کہ اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے قیامت کو، اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت ہے کہ یہ کہا گیا کہ وقت بتانا نافرمانی پر ابھارنا ہے. تو اس پر مجھے فوری طور پہ پیرنٹس یاد آ گئے کہ ایز اے پیرنٹ ہم اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو بچے کو وقت نہیں بتاتے ایگزیکٹلی کہ اب میں 2-4 گھنٹے بعد آؤں گی. اسپیشلی ہم کہتے ہیں ابھی بس میں آتی ہوں تاکہ یہ کہ وہ پیچھے سے جو ان کو ہوم ورک دیا گیا ہے یا کوئی چورز ہیں یا پھر ان کو پروڈکٹیو رہنا ہے وہ اس پہ نہیں رہتے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں 4 گھنٹے بعد ایک دعوت سے آ رہی ہوں تو وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر چیز ٹھیک کرو جی. ہاں تھوڑی دیر وہ ٹھیک بھی کیا اور کوئی کام نہیں ہوا ہوگا، اور پھر وہ بس ایسے لگیں گے کہ ہے آپ آگے. تو ویسی ہی فیلنگ مجھے ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. اسے ایسے کہہ رہے کہ وقت بتا دوں گا تو تم غافل ہو جاؤ گے. جی السلام علیکم. میں 2 باتوں پہ نظر ثانی کر رہی تھی. ایک تو یہ مسخ ہونا چہروں کا، وہ دیکھ لیں آج لوگ جو ہیں وہ جو سرجریز کرا کے اپنی جو حالت منہ کی کر لیتے ہیں، اور لٹرلی اتنی خوبصورت شکلیں، اور ان کو ناک پتلے کرا رہے ہیں، ہونٹ موٹے ہو رہے ہیں. اور جو فزیکلی نہیں کرا سکتا وہ فوٹو شاپ میں اور مختلف ایپس اس طرح کی ہیں کہ جس میں اپنی شکل کو بندروں جیسی بنا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ رحم کرے. بالکل بلی کتا اپنے اوپر چشمہ کر لیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے. دوسرا یہ جو قذف تھا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہونا، یہ تو بہت طریقہ، جیسے ہیل سٹارمز بھی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ فلورنس شہر جو ابھی آپ نے کہا اٹلی کا جو شہر تھا، فلورنس شہر میں 2019 میں بھی ہوا، لیکن 2020 میں بھی اٹلی میں دوبارہ یہ بارش ہوئی تھی. اچھا. تو اس کے ریکارڈ سارے آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وقتاً فوقتاً نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں. اٹلی میں 2-3 شہروں میں یہ ہو چکا ہے پہلے. اور جب میں پچھلے سال اٹلی گئی تھی تو انہوں نے وہ ایک جگہ تھی جو بالکل اورنجز کے سائز کے پتھر تھے. اورنج کافی بڑا ہوتا ہے، اور اس کے سائز کے پتھر تھے جو کہ جس سے وہ ان کی جو چھتیں تھیں ان کے اندر ڈینٹس پڑ گئے تھے، تو اور شیشے ٹوٹ گئے تھے. تو اٹس ویری اسکیری.